بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج میں سے احادیث میں سے ہے کہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحاج يشفع في 400 من أهل بيت أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ یعنی 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں بھی کوئی معنی نہیں۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی جو مشہور صوفیہ میں ہے، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر یہ سارا کا سارا مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر ایک چھدام اس سے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے خدا کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چھدام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرے احادیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، 1 روپیہ کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجہ المضاعف ہوتا ہے، یعنی بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا 1 درم 4 کروڑ درم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کا خیال کرے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ ما امعر حاج قط قیل لجابر ما الامعار قال ما افتقر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا، حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو دور کرتی ہے۔
یعنی جتنی کثرت سے حج و عمرہ کیا جائے تو فقر کو دور کرتی ہے، تنگ دستی کو دور کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب رہو گے، یعنی تبدیل آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ فقر و گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں ضعیف ہوں اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں، اور وہ حج ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے، اور ایک حدیث میں کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی کوئی اور ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا عذر پیش آئے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب، اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت یا رمضان کے روزے رکھ کر مرے، یعنی یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔
ایک حدیث میں کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔